रोमांशा गहरी नींद सो रहा था कि अचानक इसकी आंख खुली। इसके दिमाग में मीरब का ख्याल आया और वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। इसने अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखा। रात के 2:45 बज रहे थे। बाहर से अभी भी बारिश की आवाज़ आ रही थी। रोमांशा बेड से उठकर चप्पल पहनता हुआ बालकनी की तरफ गया ताकि वो मीरब को देखे। रोमांशा का वेलकम ठंडी हवाओं ने किया। ऊपर से तेज़ बारिश की बूंदें इसके मुंह पर पड़ रही थीं। रोमांशा के पूरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। वो ठंड से सी करके मीरब के पास आकर खड़ा हो गया। मीरब दीवार के साथ लेटी हुई थी। उठकर रूम के अंदर आ जाओ। रोमांशा ने अपनी अकड़ और एटीट्यूड वाली आवाज़ में मीरब को रूम के अंदर आने को कहा। क्या बात है, ठंड की वजह से तुम्हारी क़ुव्वत समात ख़त्म हो गई है क्या? मैंने कहा उठकर अंदर आ जाओ। कोई यूं गधों की तरह इतनी ठंड में इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है? मीरब की तरफ से अब भी कोई जवाब नहीं आया था। अब रोमांशा को थोड़ी परेशानी हुई। वो नीचे एड़ियों के बल बैठ गया और मीरब को अपने हाथ से हिलाया, मगर मीरब का जिस्म बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। रोमांशा के चेहरे पर परेशानी के तासुरात दिखाई दे रहे थे। वो जल्दी से मीरब को दोनों हाथों से उठाता हुआ अपने रूम में ले आया। मीरब के पूरे कपड़े बारिश के पानी से भीगे हुए थे। रोमांशा ने इसे अपनी बाहों में उठाया तो इसके दोनों बाजू नीचे की तरफ लटक रहे थे। वो इस वक्त बिल्कुल बेजान थी। रोमांशा ने इसे लाकर अपने बेड पर लिटा दिया था। वो जिस गर्म बिस्तर से वो अभी अभी निकल के गया था, इसी कंबल के अंदर इसने मीरब को पूरी तरह से कवर कर दिया। वो मीरब को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसे समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करे। डॉक्टर शाहज़ेब की नाइट ड्यूटी थी और वो अपने रूम में डॉक्टर हुमा के साथ कॉफ़ी पी रहे थे कि अचानक डॉक्टर शाहज़ेब के फ़ोन की घंटी बजी। डॉक्टर शाहज़ेब ने हाथ बढ़ाकर अपने सामने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र डाली तो सामने रोमांशा का नंबर नज़र आया। डॉक्टर शाहज़ेब थोड़े परेशान हो गए। रात के 3 बज रहे थे और इस वक्त रोमांशा का फ़ोन आने का मतलब था कि इसके घर में कुछ एमरजेंसी है और शाहज़ेब का शक इसकी माँ पर गया। शायद इनकी माँ की तबीयत ठीक ना हो, क्योंकि अक्सर रोमांशा की माँ की तबीयत ख़राब रहती थी। डॉक्टर शाहज़ेब, एवरीथिंग ओके ना? डॉक्टर शाहज़ेब के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर डॉक्टर हुमा ने सवाल किया। जी जी, बस एक दोस्त का फ़ोन आ रहा है तो इसलिए परेशान हो गया कि कोई इमरजेंसी तो नहीं। ठीक है डॉक्टर, आप आराम से इनसे बात कर लें। नहीं डॉक्टर हुमा, प्लीज़ आप बैठें, मैं बाहर जाकर बात कर लेता हूँ। आप आराम से कॉफ़ी पिएँ। आर यू श्योर? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शाहज़ेब डॉक्टर हुमा को ऑफिस में बिठाकर रोमांशा का फ़ोन अपने कान से लगाए हुए ऑफिस रूम से बाहर आ गए थे। हाय रोमान, खैरियत तो है? इस वक्त फ़ोन? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? तुम अपने ब्रेक लगाओ तो मैं तुम्हें बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी को भीगने की वजह से ठंड लग जाए और वो बेहोश हो जाए तो उसे होश में कैसे लाते हैं? डॉक्टर शाहज़ेब, कौन बेहोश हो गया है और किसे होश में लाना है, पहले मुझे ये बताओ। रोमांशा, तो मैं इससे मतलब। डॉक्टर शाहज़ेब, यार हद हो गई है। डॉक्टर हूँ, अब मरीज़ के बारे में पूछना भी गुनाह हो गया है। रोमांशा, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मरीज़ को होश में कैसे लाया जाता है। डॉक्टर शाहज़ेब, यार ये तो मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है, पहले तुम मुझे मरीज़ की कंडीशन तो बताओ। रोमांशा, वो बारिश में भीग गई थी। असल में रोमांशा को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी कि वो डॉक्टर शाहज़ेब से खुलकर मीरब के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब, रोमांशा प्लीज़ तुम रिलैक्स होकर मुझे पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँगा। रोमांशा ने एक लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की। शाहज़ेब, तुम्हारी भाभी बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई थी, इसकी वजह से इसको ठंड लग गई है और वो बेहोश हो गई है। और अब तुम मुझे बताओ कि इसे होश में कैसे लाऊं। यार पहली ही रात तुमने भाभी को ठंड लगा दी, वो बेचारी बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर शाहज़ेब ने मजाक वाले अंदाज में कहा। शाहज़ेब, कोई भी हरगिज़ मजाक मत करना, रोमांशा ने सख्त अंदाज में कहा था। रोमान यार, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अच्छा अब बताओ कि भाभी को क्या हुआ है। शाहज़ेब, वो बारिश में बहुत देर तक भीगी है और इस वक्त बेहोश पड़ी है, इसका रंग नीला पड़ चुका है। रोमान, अगर रंग नीला पड़ गया है तो इसका मतलब है कि भाभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। यार वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि इसकी कंडीशन ख़राब है, तुम मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या है। रोमांशा डॉक्टर शाहज़ेब के घबराए हुए लहजे को सुनकर और भी घबराया था। भाभी के कपड़े फ़ौरन चेंज करवा दिए थे? नहीं, कपड़े तो अभी तक चेंज नहीं करवाए हैं।
यार سب سے پہلے بھابھی کے گیلے کپڑے چینج کراؤ، اس کے بعد میں کچھ تمہیں بتاتا ہوں۔ رومان شاہ نے فوراً فون بند کر دیا اور میرب کے بریف کیس کو کھولا جو آج اس کی رخصتی کے وقت اس کی ماں نے کپڑوں سے بھر کر دیا تھا۔ اس میں سے ایک کیجول سا ڈریس نکال کر سوٹ کیس بند کر دیا۔ سوٹ کو لے کے جلدی سے میرب کے پاس آیا، مگر پھر رومان شاہ کی میرب کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ایک دم سے رک گئے تھے۔ میں اس کو کپڑے کیسے پہنا سکتا ہوں؟ رومان شاہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ ایک کام کرتا ہوں، امی جان کو بلا کر لے کر آتا ہوں۔ نہیں، اگر امی جان کو بلایا ہے تو وہ ڈانٹیں گی۔ ایک کام کرتا ہوں، میرا کو بلا کر لے کر آتا ہوں، اسے کہتا ہوں اس کو چینج کروا دے۔ مگر وہ روم کے گیٹ پر ہی رک گیا تھا۔ نہیں رومان شاہ، تم کیسے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے روم میں اس طرح بلا سکتے ہو جب میرب کی ایسی حالت ہے؟ وہ کیا سوچے گی اپنے بھائی کے بارے میں؟ رومان شاہ شرم کے مارے اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اب رومان شاہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے میرب کو خود چینج کروانے کے، اور وہ میرب کی حالت اس قدر خراب تھی کہ رومان شاہ اور زیادہ ویٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے میرب کو کپڑے چینج کروا کر ڈاکٹر شاہ زیب سے اگلا سٹیپ بھی پوچھنا تھا۔ اس لیے خود کو بڑی مشکل سے مطمئن کرتا ہوا روم کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر بے ہوش پڑی میرب کے پاس آیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے میرب کے لہنگے کے اوپر پہنی ہوئی چولی کی زپ کو آہستہ سے کھول دیا تھا۔ اب وہ اس کے کندھوں سے شرٹ کو سرکا کر آہستہ آہستہ شرٹ کو اتار رہا تھا۔ شرٹ کو اتار کر میرب کو نئی شرٹ پہنا دی تھی۔ اسی طرح اس سے باقی کپڑے کو بھی چینج کروا کے گیلے کپڑے باہر بالکنی میں رکھ دیے تھے، اپنی ماں کے ڈر سے کہ کہیں وہ گیلے کپڑے دیکھ کر سوال نہ کریں۔ اب رومان شاہ کمرے کی لائٹ آن کر چکا تھا۔ پھر وہ اس نے ڈاکٹر شاہ زیب کو فون ملایا۔ ہاں بولو شاہ زیب، کپڑے چینج ہو گئے ہیں، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑو۔ فون کو چلتا رہنے دو، شاہ زیب نے کہا۔ رومان شاہ کافی دیر تک میرب کے ہاتھ پاؤں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتا رہا تھا، مگر میرب کے بے جان جسم میں بالکل بھی جان نہیں آئی۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی پڑی تھی۔ رومان شاہ میرب کی حالت دیکھ کر کافی پریشان تھا۔ ڈاکٹر، میرب کو ہوش نہیں آ رہا، وہ ہل بھی نہیں رہی ہے۔ یار رومان، حد کرتے ہو، ایک سیریس مسئلہ ہے، میں تمہیں اس طرح سے کیسے کوئی بھی آئیڈیا دے دوں؟ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو تم لیڈی ڈاکٹر کو لے کر پہنچو۔ یار اس وقت میں لیڈی ڈاکٹر کو لے کر تمہارے گھر کیسے آؤں؟ تم کسی طرح سے بھابھی کو لے کر ہاسپٹل آ جاؤ۔ ویسے بھی یار آج میں ہاسپٹل میں ہی ہوں، میری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں میرب کو لے کر ہاسپٹل نہیں آ سکتا، امی جان کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، فون بند کرو، میں کرتا ہوں کچھ دیر بعد ڈاکٹر شاہ زیب ڈاکٹر ہما کو لے کر رومان شاہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب بیچارہ ہاسپٹل میں یہ جھوٹ بول کر آیا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اور وہ بطور لیڈی ڈاکٹر ہما کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ رومان شاہ نے ڈاکٹر شاہ زیب کا فون آتے ہی بیک سائڈ والا گھر کا دروازہ آہستہ سے کھول کر ڈاکٹر ہما اور ڈاکٹر شاہ زیب کو اپنے ساتھ گھر میں لے لیا تھا، اور ڈاکٹر شاہ زیب اور رومان شاہ دونوں روم کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہما اکیلے ہی روم کے اندر گئیں، اور کچھ دیر بعد وہ روم سے بہت گھبرائی ہوئی واپس آئیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب، ان کی وائف کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب، ان کے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ کہ یہ اپنی وائف کو لے کر ہاسپٹل آئیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ دوسرا آپشن ڈاکٹر شاہ صاحب، آپ کو سمجھدار ہیں، ان کو سمجھا دیجیے کہ ان کی وائف کے ٹھیک ہونے کے چانس صرف ان دو صورتوں میں ہی ہیں۔ ڈاکٹر ہما کوڈ ورڈ میں ڈاکٹر شاہ زیب کو کچھ بولتی ہوئی چپ کر کے گئی تھیں۔ پہلا آپشن بکواس ہے، کیونکہ میں اپنی وائف کو ہاسپٹل لے کر نہیں جا سکتا۔ تم لوگ مجھے سیکنڈ آپشن بتاؤ۔ رومان شاہ بنا سیکنڈ آپشن سنے اور سمجھے ہی سیکنڈ آپشن پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ کو ڈاکٹر ہما سے تھوڑا دور لے کر جا کر دوسرا آپشن بتانے لگے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رومان شاہ اپنی باڈی کی ہیٹ دے کر اپنی وائف کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں، کیونکہ اب اس کی جان کو بھی خطرہ تھا، اس لیے زیادہ وقت نہیں تھا رومان شاہ کے پاس۔ رومان شاہ ساری بات سن کر ڈاکٹر شاہ زیب سے بولا، شرم کرو، کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہو تم ڈاکٹرز لوگ۔ تو رومان شاہ، ہم لوگ کیا الادین کے چراغ سے نکلے ہوئے جن ہیں جو بنا علاج کیے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ اب تم بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے ہمیں جانے دو، کیونکہ تم بھابھی کو آنٹی کے ڈر سے ہاسپٹل تو لے کے جاؤ گے نہیں۔ وہ بیوی ہے تمہاری، تمہارے نکاح میں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور جو بولا ہے وہ کرو۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہما اور ڈاکٹر شاہ زیب واپس ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ رومان شاہ روم میں آیا تو میرب اب بھی اسی حالت میں بیڈ پر بے جان پڑی ہوئی تھی۔ رومان شاہ اپنے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور اپنی چپل اتار کے وہ آہستہ سے میرب کے پاس بیٹھ گیا۔
بیڈ کور کا ایک کونا اٹھا کر وہ اپنی نظریں سامنے دیوار پر کیے ہوئے میرب کے ساتھ لیٹ گیا۔ جو وہ کرنے جا رہا تھا وہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جس لڑکی کو ہوش میں دھتکارتا رہا تھا، بے ہوشی میں اس کے ساتھ اس طرح کا فائدہ اٹھانا اس سے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی جان بچانے کے لیے اسے کیا یہ کرنا ضروری تھا؟ وہ اپنا ہاتھ میرب کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گیا تھا۔ رومان شاہ کا لمس محسوس کر کے آہستہ آہستہ میرب کا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کا رنگ بھی نیلے سے گلابی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرب بے ہوشی میں بھی رومان شاہ کی قربت میں سسکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ بھی پوری طرح سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ میرب کے جسم میں حرارت کیسے نہیں آتی؟ میرب بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آگ کے پاس لیٹی ہوئی ہے، جس آگ سے وہ میرب کو جھلسانے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ آج اسی آگ نے میرب کی جان بچائی تھی۔ میرب صبح کافی دیر تک سوتی رہی تھی، مگر رومان شاہ اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا تھا۔ اگر میرب ٹھیک ہوتی تو رومان شاہ نے آج آفس چلے جانا تھا۔ 11:30 بجے جا کر میرب بی بی کو ہوش آیا تھا۔ وہ اپنے تھکے ہوئے جسم سے انگڑائی لیتے ہوئے آنکھوں کو مل کر بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اپنے کپڑوں پر نظر جاتے ہی وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ کیا تمہیں صبح صبح اٹھتے ہی دورے پڑنے کی عادت ہے؟ رومان شاہ نے میرب کو یوں ہڑبڑا کر کھڑے ہوتے دیکھا تو لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس سے بولا، شاہ میرے کپڑے کس نے بدلے ہیں؟ میں اندر کیسے آئی ہوں؟ کپڑے بدلنے اور اندر آنے کا دورانیہ میں بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ دماغ پر زور دینا سب یاد آ جائے گا۔ مطلب کیا ہوا ہے میرے ساتھ جو مجھے یاد آ جائے گا؟ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو صبح صبح تمہارے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دوں۔ میرب کو سچ مچ کچھ نہیں یاد آ رہا تھا۔ چلیں اب ماضی میں چلتے ہیں۔ آج رومیو کی ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تھک گئے ہیں ہم آپ لوگوں کی باتیں سنتے سنتے اور آپ کا ظلم سہتے سہتے۔ آج تک بات صرف میرے شوہر کی تھی، اس لیے ہم چپ چاپ آپ کا ہر ظلم برداشت کر رہے تھے، لیکن اب بات میرے بچوں پر آ گئی ہے تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ اگر ہماری باتوں سے تمہیں اتنی ہی آگ لگ رہی ہے تو تم اتنی ہی غیرت مند ہو تو یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی اپنے اس نکمے بیٹے کو لے کر؟ مہک کی ماں رومیو کی ماں کو بغیرت ہونے کا طعنہ دے رہی تھی۔ چلائیں مت، جا رہے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے۔ میرے بیٹے کو اور ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کر لیا آپ لوگوں نے ہم پر ظلم اور بہت برداشت کر لیا ہم لوگوں نے۔ اور آپ نے کہا کہ میرا بیٹا نکما ہے، تو سن لیں آپ سب لوگ، ایک دن ضرور آئے گا کہ میرے بیٹے کو آپ لوگ بڑی حسرت سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ میرا بیٹا اپنی محنت سے ایک دن شہرت کی ان اونچائیوں کو چھوئے گا جن اونچائیوں کو آپ لوگوں کی یہ بگڑی ہوئی اولادیں دیکھ کر بھی چکرا کر گر جائیں گی، اور وہ دن دور نہیں جب میرا خدا تم لوگوں سے ہم پر کیے ہر ظلم کا حساب لے گا۔ بکواس بند کر اور دفع ہو جا اپنے بچوں کو لے کر۔ مہک کی ماں رومیو کی ماں کی باتوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار رومیو کی ماں نے ان سب لوگوں کو سچ کا آئینہ دکھایا تھا۔ چلو رومیو، اب ہم لوگ یہاں سے نہیں رہیں گے۔ ایک منٹ نہیں رکنا مجھے اس جگہ پر جہاں پر میرے بیٹے کی عزت نہیں ہے۔ رومیو کی ماں نے رومیو کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلتے ہوئے کہا، چلے جائیں گے ماں، مگر پہلے مجھے میرے بابا کی جائیداد سے حصہ چاہیے اور وہ میں لے کے جاؤں گا۔ رومیو دفع کرو، ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ خدا سب دیکھ رہا ہے، ناانصافی کرنے والوں کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ رومیو کی ماں جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ مگر امی، ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی چلے جائیں گے، مگر اب میں اس گھر میں ایک منٹ نہیں رکوں گی۔ میرا سانس گھٹتا ہے یہاں پر۔ امی، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ رومیو نے تڑپ کر اپنی روتی ہوئی ماں کو گلے سے لگا لیا۔ تو بس رومیو، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ رومیو کی ماں اپنے دونوں بچوں کو لے کے کراچی آ گئیں۔ یہاں پر آنے کے لیے ان کے پاس کرایہ تک نہیں تھا۔ رومیو کی ماں کے پاس صرف لے دے کے ان کا زیور تھا، جو بھلے وقتوں میں رومیو کے بابا نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ اسی زیور میں سے کچھ زیور بیچ کر رومیو کی ماں نے کراچی جانے کے لیے کرایہ اکٹھا کر لیا۔ کراچی میں رومیو کی ماں کی ایک بچپن کی سہیلی رہتی تھی۔ رومیو کی ماں کی سہیلی کا جو شوہر تھا وہ کراچی میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ اکثر جب بھی کبھی ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی تو رومیو کی ماں کی سہیلی کہا کرتی تھی کہ تم کراچی میرے پاس ضرور آنا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ مگر رومیو کے بابا کے ہوتے ہوئے ایسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، مگر آج وقت اس مقام پر آیا تھا کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔
वो अल्लाह का नाम लेके और अल्लाह के आसरे पर चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेके कराची की ट्रेन में सवार हो गई। ज़िंदगी के एक नए सफ़र की तरफ चल पड़ी। मीरब से अच्छी तरह खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने सर को एक हाथ से दबा रही थी। शायद इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब क्या मसला है? क्यों ये नशे वालों की तरह हरकतें कर रही हो? शाह, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। खट खट खट, रूम का दरवाज़ा खटक रहा था। रोमांशा, खैरियत तो है? 2 बजने वाले हैं और तुम लोग अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहे हो। रोमांशा की माँ रोमांशा से दरवाजे के बाहर से पूछ रही थी। रोमांशा की माँ को फ़िक्र होने लगी थी कि रोमांशा अभी तक अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि रोमांशा का ऐसा नेचर नहीं था कि वो 2 बजे तक सोता रहता। जी अम्मी जान, सब ठीक है, हम थोड़ी देर में बाहर आ रहे हैं, रोमांशा ने अपनी माँ से कहा। 2 मिनट के अंदर वॉशरूम में जाओ और जल्दी से रेडी होकर खाने की टेबल पर पहुँचो, रोमांशा ने बहुत ही सख्त लहजे में मीरब को कहा था। शाह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, प्लीज़। देखो मीरा बीबी, यहाँ पर तुम्हारे ये चोंचले नहीं चलेंगे। रोमांशा, जो पहले से ही तैयार होकर बैठा हुआ था, सिर्फ मीरब के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। अब वो अपनी माँ के हुक्म को बजा लाते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर जा चुका था। मीरब बेचारी बड़ी मुश्किल से कदम उठाती हुई वॉशरूम में फ़्रेश होने आई थी। इसने एक नॉर्मल सा टॉप और जीन्स की पैंट निकाल कर पहन ली थी। मीरब के ज़्यादातर कपड़े इसी तरह के थे। इसे तो यह अंदाज़ा भी नहीं था कि रोमांशा को इस तरह के कपड़े जहर लगते हैं। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किचन एरिया वाली साइड पर आ गई। सामने ही बहुत बड़ा शानदार डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, जिस पर तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए थे। रोमांशा की माँ ने मीरब और रोमांशा के लिए स्पेशल लंच तैयार करवाया था। आखिर इनकी बहू का पहला दिन था। आओ आओ मीरब बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? मीरब को थोड़ा सा दीवार का सहारा लिए हुए खड़ी देखकर रोमांशा की माँ ने मीरब को बड़ी मोहब्बत से अपनी तरफ बुलाया था। मीरब रोमांशा के डर से बड़ी मुश्किल से कदम उठाती हुई टेबल पर पहुंची थी, मगर टेबल के पास आकर वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और वो झूलती हुई फर्श पर गिर गई। मीरब, मीरब बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? रोमांशा ने अपने दांत पीसे। रोमांशा, जल्दी आओ, देखो इसको क्या हुआ है। रोमांशा की माँ ने गुस्से से टेबल पर खाना खाते हुए रोमांशा को देखा था। इसकी बीमारी है, दूसरों को सुकून से न रहने देने की। रोमांशा, बुरी बात है, बीवी है तुम्हारी, देखो इसको क्या हुआ है। उफ मेरे अल्लाह, इस बच्ची को तो इतना तेज़ बुखार है, बुखार से बच्ची का जिस्म तप रहा है और तुम्हें ये सब इसके ड्रामे लग रहे हैं। रोमांशा की माँ गुस्से से रोमांशा की तरफ देखते हुए बोली। रोमान, इसको उठाओ और अपने कमरे में लेके चलो, बाकी की बात मैं तुमसे बाद में करती हूँ, मैं ज़रा डॉक्टर को फ़ोन कर लूँ। चल हाँ मीरा, मदद करो भाई की और मीरब को इसके रूम में चलकर लेटाओ। मीरा मीरब की हालत देखकर काफ़ी परेशान होकर खड़ी हुई थी। रोमांशा ने गुस्से से मीरब को अपनी बाहों में उठाया और ले जाके रूम में लिटा दिया। मीरा को बोला कि जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। मीरा फ़ौरन 9-2-11 हो गई। रोमांशा की माँ की परेशानी इसके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। रोमांशा की माँ डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद सीधा रोमांशा के कमरे में आई थी और आकर मीरब के पास बेड पर बैठकर मीरब का सर दबाने लगी थी। अम्मी जान, प्लीज़ आप इस तरह से परेशान मत हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। रोमान, तुम्हें सच में मेरी फ़िक्र है? रोमांशा की माँ आंखें उठाकर रोमांशा की तरफ देख रही थी। रोमान, तुमने इस बच्ची का एक रात में क्या हशर कर दिया है? अम्मी जान, मैंने इसका कुछ नहीं किया है। रोमान, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने मुझे नहीं। लेडी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी थीं और मीरब की डाइट और सेहत का ख्याल रखने का कहा था और होश में आने के बाद उसे हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराने का बोला था। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद रोमांशा की माँ ने रोमांशा के कमरे की बालकनी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर इधर उधर झांकने लगी और कुछ ही देर में इनका शक यकीन में बदल चुका था। वो एक साइड पर पड़े हुए मीरब के लहंगा और कुर्ती को लेकर रूम के अंदर दाखिल हुई थी। हाँ बोलो रोमान, अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? रोमांशा की माँ गीला लहंगा अपने हाथ में उठाए हुए रोमांशा से सवाल कर रही थी। रोमांशा चुपचाप नजरें झुकाए हुए दोनों हाथ सीने पे बांधे हुए खड़ा था। रोमान, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी को इस तरह बारिश में इतने ठंडे मौसम में रूम से बाहर निकालते हुए?
جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کا شوہر اس کا محافظ ہوتا ہے، تم کیسے محافظ ہو؟ سوری امی جان، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں رومان، آئندہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ میں تم سے اتنی ناراض جاؤں گی کہ زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ جی امی جان، نہیں ہوگا۔ چلو اب تم رہو، اس کے پاس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ میری پیاری امی جان، یہ سب تو میں اس کے ساتھ ضرور کروں گا، یہ سب کچھ تو یہ اپنی قسمت میں خود لکھوا کر لائی ہے، مگر آپ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اسے بھی ضرور نبھاؤں گا۔ آج کے بعد میں اتنے اچھے طریقے سے آپ کی بہو کو ٹارچر کروں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رومان شاہ اپنے دل میں عہد کرتا ہوا میرب کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کو تھوڑی ہی دیر میں ہوش آ گیا تھا۔ لو میرا بچہ، میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں، جلدی سے پیو، پھر میں آپ کو دوائی دیتی ہوں۔ میرب تھوڑا سا اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرب کی طبیعت اب بھی کافی بوجھل ہو رہی تھی، بخار کی وجہ سے اس کا جسم درد کر رہا تھا، مگر رومان شاہ کی ماں اتنی محبت سے اس سے بول رہی تھی کہ وہ منع نہیں کر سکی۔ میرب کو پیار ملا تو اس کی آنکھیں چھلک گئیں اور وہ رومان شاہ کی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے رو دی۔ نہیں بیٹا، رونا نہیں ہے، یہ آنسو انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، اور میری بیٹی کمزور نہیں ہے۔ تم دیکھنا کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب رومان شاہ تمہیں دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکے گا۔ اے ایس پی شاہ میر نے چودھری فیض کے بیٹے، جس نے کہ گاؤں کی ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا، اس کی ضمانت کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اب چودھری غصے سے اے ایس پی شاہ میر کو اس کے باپ کے زندہ رہ جانے پر اسے پھر سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ چودھری، ایک بار تو نے میرے باپ پر اٹیک کر لیا، اب اگر دوبارہ تو نے میری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں تیری نسلیں ختم کر دوں گا۔ ایس پی شاہ میر نے چودھری کے گریبان سے پکڑ کر اسے کرسی سے کھینچ کے کھڑا کر دیا۔ اے ایس پی، تو پچھتائے گا اس دن کو جس دن تو نے چودھری فیض کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں کیا چیز ہوں میں تجھے پتہ کرا کر رہوں گا۔ اپنی بے عزتی پر چودھری اپنے وکیل کے ساتھ پھنکارتا ہوا پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے لیے کافی منگواؤ، اس بغیرت چودھری کی فضول بک بک سن کر میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ شاہ میر کرسی کی پشت سے سر لگائے ہوئے آنکھیں موندے اپنے سر کو دبا رہا تھا۔ اس نے اسی طرح سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی بہادر کو آواز دے کر کافی کے لیے کہا تھا۔ بہادر اپنی دم کو سر پہ رکھ کے بھاگتا ہوا چائے لینے چلا گیا۔ وہ کافی دیر سے موبائل میں مرحا کی پکچرز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک پکچر کو دیکھ کر مسکراتا رہا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اسکرین پر پکچر کے اوپر بڑی محبت سے لائنیں کھینچ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بار بار مرحا کی پکچر پر اس کے نازک سے لبوں پر جا کر رک رہی تھیں۔ مرحا کی یہ پکچر اس کی میرب کے رخصتی والے دن بنائی تھی اور اسی دن یہ پکچر اپنے فون کی ہوم اسکرین پر سیٹ کر لی تھی۔ موبائل کی اسکرین دیکھتے ہوئے جس پر مرحا کی تصویر تھی، شاہ میر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مرحا کی آواز سنے۔ اپنے دل کی بات سنتے ہی اس نے مرحا کا نمبر ڈائل کر دیا۔